اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں پھر اس حوالے سے مکمل دعوت و تبلیغ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور آپس میں ہمارے دلوں میں محبتیں اور اتحاد پیدا فرمائے۔ جب ایک صف میں کھڑے ہونے والے نمازیوں کے درمیان اتفاق نہیں ہوگا، پاؤں سے پاؤں ملے ہوئے ہیں لیکن دل میں ناچاکیاں ہیں، 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں ایک ہی مسجد میں ایک ہی صف میں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ بغض ہے، کینہ ہے، غیبتیں ہیں، تو جب اتنے چھوٹے پیمانے پہ یہ حال ہے تو پھر بڑے پیمانے پہ تباہی تو ہونی، پھر بڑے پیمانے پہ بربادی تو ہونی۔ ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ صف میں کرسی کہاں رکھنی ہے، میں یہاں رکھوں گا، وہ کہتا ہے تم وہاں رکھو گے، اور اس کے اوپر مسجدوں کے اندر اختلافات اور جھگڑے ہو رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو پہلی بنیادی وجہ تباہی اور بربادی کی وہ توحید میں شرک کی آمیزش ہے، بنیادی پہلی وجہ توحید میں شرک کی آمیزش۔ توحید اللہ اکیلا ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ تنہا ہے، اس میں شرک کی آمیزش کہ ہمیں اللہ کو کس انداز سے پکارنا ہے، اللہ کو ڈائریکٹ نہیں پکارنا، اللہ کو براہ راست نہیں پکارنا، اللہ کو وسیلے سے پکارنا ہے، اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے ان سہاروں کی ضرورت ہے۔ یہ توحید میں شرک کی آمیزش، اور اللہ کا واضح اعلان قرآن میں یہ ہے کہ اگر تم ایمان لانے کے بعد اس میں ظلم کی ملاوٹ کرو گے، ایمان لانے کے بعد اس میں اگر تم شرک کی ملاوٹ کرو گے، ایمان لانے کے بعد اگر تم شرک جیسی نحوست کی ملاوٹ کرو گے، تو اللہ کہتا ہے میں تمہارے امن و امان کو برباد کر دوں گا، تمہیں ہدایت نہیں دوں گا، تم ضلالت کے اندھیروں میں ہوگے۔ اللہ نے کہا نا کہ شرک اگر تم نہیں کرو گے تو میں تمہیں اولئک لہم الامن وہم مہتدون، امن بھی دوں گا، ہدایت بھی دوں گا۔ لیکن اگر توحید کے بعد شرک ہے، ایمان کے بعد اس کی آمیزش ہے، ملاوٹ ہے ذرے کے برابر بھی، تمہارا امن برباد کر دوں۔ امن برباد ہے، بدامنی ہے، امن تباہ ہے، بالکل جان مال محفوظ نہیں ہے، وجہ شرک۔ گلی گلی کوچے کوچے میں شرک کے اڈے بنے ہوئے، شرک کی ملاوٹ جاری ہے، ڈنکے کی چوٹ شرکیہ نعرے ہیں، شرکیہ ترانے ہیں، شرکیہ گانے ہیں، شرکیہ نغمے ہیں، تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں برباد کر دوں گا، میں اس چیز کو قبول نہیں کر سکتا، نہ میں اس چیز کو معاف کر سکتا ہوں، نہیں ہوگی یہ معاف، یہ نہ معاف ہوگی نہ تمہاری مغفرت ہوگی، بلکہ الٹا تمہارے اوپر عذاب ہوگا۔ سورۃ القریش میں اللہ کہتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ان سے کہو آؤ میرے گھر پہ، اللہ کے گھر پہ، اللہ کے در پہ آؤ، سجدے کرو، آؤ میرے پاس اپنی جبین نیاز کو جھکاؤ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر میں آ کے میری عبادت کرو، اس گھر میں آ کے میری نوکری کرو، میری چاکری کرو، میری غلامی کرو، میں کیا کروں گا؟ الذی اطعمہم من جوع، بھوکے ہو تو میں کھانا کھلاؤں گا، افلاس میں پڑے ہوئے ہو، تمہاری افلاس کو، غربت کو ختم کروں گا، توحید کو اپناؤ۔ کھانے کے لالے پڑے ہیں، برکتیں میں دوں گا، معیشت کا رونا روتے ہو، معیشت کو مضبوط میں کروں گا، برکتوں کا رونا روتے ہو، برکتیں آسمان سے میں نازل کروں گا۔
پریشانیوں بیماریوں کا رونا روتے ہو، آؤ میرے در پہ عبادت کرو میری، میں تمہارے سارے مسائل کو حل کروں گا، کیونکہ ہم قادر ہیں، ہم مشکل کشا ہیں، ہم کشتی پار لگانے والے، ہم بیڑا پار لگانے والے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، میرے در پر، میرے گھر پر آ کے اپنے سر کو جھکاؤ، تمہاری ساری پریشانیوں کا حل ہمارے پاس ہے، تمہارے سارے رونے کا حل ہمارے پاس ہے، تمہاری ساری تکلیفوں کا حل ہمارے پاس ہے۔ در در جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، خوار ہو جاؤ گے، ہم برباد کر دیں گے تمہیں۔ ہم اپنی زمین پہ شرک کو برداشت نہیں کریں گے، ہم اس کائنات میں شرک کو برداشت نہیں کریں گے۔ ذرے کے برابر بھی شرک ہوگا، تمہاری نیکیاں بھی برباد ہوں گی، تمہاری نسلیں بھی برباد کر دیں گے۔ ہمیں شرک نہیں چاہیے، ہمیں توحید چاہیے، ہمیں مضبوط توحید چاہیے، ہمیں پختہ توحید چاہیے۔ ہمیں ایسی توحید نہیں چاہیے جو حکمتوں سے بھری ہوئی ہو، مصلحتوں سے بھری ہوئی ہو۔ یہاں بات کر لی توحید کی، وہاں گئے تو ان کے گن گا لیے، یہاں گئے تو ان کے گن گا لیے۔ نہیں، جہاں موجود ہو، جس جگہ موجود ہو، ایوان مسلمانوں کا ہو یا کفار کا ہو، ڈنکے کی چوٹ رب کی توحید کی بات ہوگی، یہ توحید چاہیے ہمیں۔ مسلمانوں کے سامنے بھی توحید، مشرکوں کے سامنے بھی توحید بیان کرو۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، مولا ہم ہیں، مددگار ہم ہیں۔ تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ ہمیں کسی سے گھبرانے کی، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم جہاں کھڑے ہوں توحید کی بات کریں، ہم جس جگہ موجود ہو توحید بیان کریں، ہم جس گلی کونے میں اور شہر کے جس حصے میں کھڑے ہو توحید بیان کریں۔ اللہ کہتا ہے مجھے ایسی توحید چاہیے، مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی توحید چاہیے۔ وہ 360 معبودان باطلہ رکھے ہوئے، اس کے باوجود نبی نے کہا لا الہ الا اللہ، نہیں مانتا ان کو میں، یہ جھوٹے ہیں، یہ باطل ہیں، یہ گندے نظریات ہیں، یہ گندے عقائد ہیں، میں اس کی ترویج کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ اس کا خاتمہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہمیں ایسی توحید چاہیے۔ جب توحید یہ ہوگی، ہم تمہاری بھوک کو ختم کریں گے، تمہاری افلاس کو ختم کریں گے، تمہاری معیشت کو مضبوط کریں گے، تمہارے کاروبار میں 4 چاند لگا دیں گے۔ آؤ تو صحیح۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس توحید کی تبلیغ کری، ہمیں توحید وہ چاہیے جس توحید کی خاطر بلال تپتی ہوئی ریت پہ لیٹے، ہمیں وہ توحید چاہیے۔ جس توحید کے خاطر میدان بدر سجا، ہمیں وہ توحید چاہیے۔ جس توحید کے خاطر میرے نبی طائف گئے اور طائف میں پریشانیاں اٹھائیں، ہمیں وہ توحید چاہیے۔ ہمیں ایسی توحید نہیں چاہیے کہ یہاں بات کر لی توحید کی، باہر نکلے کمپرومائز ہو گیا، سمجھوتا ہو گیا، جی یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، ایسے بھی کر لو، ویسے بھی کر لو۔ نہیں، توحید یہ نہیں سکھاتی۔ توحید آپ کو بہادر بناتی ہے، توحید آپ کو جرأت سکھاتی ہے، توحید آپ کے اندر دلیری پیدا کرتی ہے، اور جب یہ توحید دل سے نکلتی ہے انسان ڈرپوک ہو جاتا ہے، بزدل ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ اور کمزوری پوری امت مسلمہ میں موجود ہے۔ کیوں؟ توحید وہ نکل چکی ہے جو توحید ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے تھی۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، میرے نبی نے ایسے ہی نہیں کہا تھا کامیاب ہو جاؤ گے۔ عرب و عجم تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دے گا اللہ، کامیابی اور کامرانی تمہارا مقدر بنے گی، عروج اور بلندیاں تمہیں حاصل ہوں گی، لیکن توحید وہ ہو جو اللہ کو مطلوب ہے۔ تو آج اگر کمپنی خسارے میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کمزور ہو گئی ہے۔ اگر توحید سینے میں مضبوط بھی ہے تو توحید کی بات کرنے سے ہچکچاہٹ ہو گئی ہے، توحید کا نعرہ لگانے سے کمزوری پیدا ہو گئی ہے۔ اسی لیے اللہ نے آج یہ بدامنی، تباہی، بربادی ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جہاں بات کریں بھائیوں دوستوں، جہاں کھڑے ہوں، برادری ہو، عزیز و اقارب ہوں، دوست ہوں، کمپنی ہو، فیکٹری ہو، آفس ہو، اگر شرک کی بات ہو رہی ہے، میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ رب کی توحید کو بیان وہاں کیا جائے اور ڈنکے کی چوٹ کیا جائے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع، میں کھلاؤں گا کھانا. یہ کھلائیں گے کھانا تمہیں جن کی تم چاکری کرتے ہو، سمجھتے ہو کہ پیسہ دے رہے ہیں. ان کے سامنے زبان کھولی نوکری چلی جائے گی، ان کے سامنے زبان کھولی تو کاروبار زندگی مفلوج ہو جائے گی. اگر مارکیٹ میں بیٹھ کے توحید کی بات کری تو دکان بند ہو جائے گی. اور یہ نہیں کھلاتے، خالق ہم ہیں، رازق ہم ہیں، کھلانے والے پلانے والے ہم ہیں. الذی اطعمہم من جوع، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم کھلائیں گے. هو الرزاق ذو القوۃ المتین، ہے کوئی ہم سے پاورفل ایسا کہ جو رزق مہیا کرنے والا ہو؟ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے جو تمہیں رزق مہیا کرنے؟ ہم ہیں رزق مہیا کرنے والے، ہم ہیں کھلانے پلانے والے، ہم ہیں تمہیں پہنانے اڑانے والے، ہم ہیں تمہیں گھر کی چادریں اور دیوار اور چھت دینے والے، ہم ہیں. ہماری عبادت کرو. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، تمہارے خوف کو ختم کر دوں گا، تمہارے ڈر کو نکال دوں گا، تمہارے دل سے بزدلی نکال کے پھینک دوں گا، تمہاری کمزوری کو نکال کے پھینک دوں گا. بس میری عبادت کرو اور میری عبادت کی ترویج کرو، تشہیر کرو، تشریح کرو، توضیح کرو. بتاؤ لوگوں کے سامنے کھل کے بتاؤ کہ اس کائنات کی سب سے بڑی نیکی توحید ہے اور اس کائنات کا سب سے بڑا گناہ شرک ہے. توحید اگر ہے کامیاب ہے، اور شرک ہے نیکیاں جتنی بھی ہیں سب بربادی بربادی بربادی. اللہ کہتا ہے نا لے کر آؤ گے نا تم میرے پاس گناہوں کو لے کر آؤ گے نا، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کر آؤ گے، لیکن اگر اس گناہ میں شرک نہیں ہوگا میں معاف کر دوں گا. شرک نہیں، بس شرک نہیں چاہیے مجھے. شرک ہوگا معافی نہیں ہے، ذرے کے برابر بھی شرک ہوگا معافی نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اللہ کہتا ہے اولئک لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کرو گے، امن بھی دوں گا، ہدایت بھی دوں گا، معیشت بھی مضبوط کروں گا اور تمہارا خوف بھی دور کر دوں گا.